قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ کے ساتھ ہیں آپ کے بھائی عبد الحادی۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ التکاثر کا ترجمہ۔ مال کی خواہش اور محبت فطری طور پر ہر انسان میں موجود ہے۔ یہ خواہش اگر ضرورت کی حد تک رہے تو بہت بہتر، اگر ضرورت سے بڑھ کر مقابلے کی طرف نکل جائے تو یہ اس کے دین کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اسی کا تذکرہ اس صورت میں ہے۔ آئیے چلتے ہیں ترجمے کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، الہا غافل کر دیا، کم تمہیں، الہاکم تمہیں غافل کر دیا، التکاثر کثرت کے مقابلے نے، الہاکم التکاثر تمہیں غافل کر دیا کثرت کے مقابلے نے۔ تمہاری جو مال جمع کرنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اس دوڑ نے تمہیں اپنے دین سے غافل کر دیا ہے۔ یہ ملین بلین ٹریلین کی جو دوڑ ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جو خواہش ہے، جب بندے کے دل میں یہ آ جائے، بندہ اس چکر میں پڑ جائے تو پھر حلال و حرام، جائز و ناجائز کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، بس ایک ہی دھن ہوتی ہے کہ مال جمع ہو جائے، مال جمع ہو جائے۔ اس لگن میں پھر وہ نماز، روزہ اور دیگر احکامات کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں صاف صاف بتا دیا ہے کہ اگر تم اس دوڑ میں پڑ گئے تو اپنے دین سے غافل ہو جاؤ گے۔ ترمذی کی ایک حدیث کے مطابق سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سیدنا مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا فساد برپا نہیں کریں گے جتنا ایک بندے کی بڑی ہوئی مال و جاہ کی خواہش اس کے دین کا نقصان کر دیتی ہے۔ اور پھر یہ خواہش، یہ مقابلہ ایسا ہے کہ یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ایک مالدار کو کراس کریں گے دوسرا موجود ہے، دوسرے کو کراس کریں گے تیسرا موجود ہے، یہ دوڑ ختم ہی نہیں ہوگی حتیٰ کہ موت آ جائے گی، حتیٰ یہاں تک کہ تم نے زیارت کر لی، تم نے دیکھ لیا المقابر قبروں کو، حتیٰ زرتم المقابر یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے، موت آ گئی، اس دوڑ کو مکمل نہیں کر سکا۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث کے مطابق سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بندے کے پاس سونے کی ایک وادی ہو، وادی کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے، اتنی بڑی جگہ اگر سونے سے بھری ہوئی کسی کے بندے کے پاس ہو تو وہ خواہش کرے گا کہ دو وادیاں اور مل جائیں، اس کا منہ مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی، یعنی قبر کی مٹی ہی اس کا منہ بھرے گی۔ ہاں، جو بندہ توبہ کر لے، واپس پلٹ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ کلا، نہیں، ہرگز نہیں، یعنی جس دوڑ میں تم لگے ہوئے ہو، سمجھتے ہو اس میں کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں، سوفا جلد ہی، تعلمون تم جان لو گے، کلا سوف تعلمون، نہیں، تم جلد ہی جان لو گے، تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ دوڑ تمہارے دین کا کتنا نقصان کر چکی ہے اور تمہیں کہاں پہنچا دیا ہے۔ ثم، پھر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے میں تجھے دوبارہ آگاہ کرتا ہوں، کلا، ہرگز نہیں، سوف جلد ہی، تعلمون تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر، نہیں، تم جلد ہی جان لو گے، کلا، ہرگز نہیں، لو کاش کے، تعلمون تم جان لو، علم الیقین، علم کو، کیسا علم، الیقین، یقین والا، علم الیقین مرکب اضافی ہے، ایسا علم جس سے یقین حاصل ہو جائے۔ قرآن علم الیقین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علم الیقین ہے، جس پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے۔ کلا، نہیں، لو تعلمون، کاش کہ تم جان لو، علم الیقین، یقین والے علم کو،
لترون، لام تاکید کے لیے، آخر میں نون بھی تاکید کے لیے، لترون، تم ضرور بر ضرور دیکھو گے، لازماً دیکھو گے، الجحیم، دوزخ کو، پل صراط سے گزرتے ہوئے جنت میں جانے والے اور جہنم میں گرنے والے سب کے سب دوزخ کو دیکھیں گے کہ کیسی ہولناک جگہ ہے۔ ثم، پھر، یعنی تمہیں پھر خبردار کرتا ہوں، اس دوڑ سے باز آ جاؤ، لترون، تم ضرور بر ضرور دیکھو گے، ہاں اس کو، جہنم کو، عین الیقین، عین آنکھ، الیقین یقین والی، عین الیقین یقین والی آنکھ سے، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے جہنم کا منظر کیسا ہے، کیسی ہولناک ہے۔ ثم، پھر، لتسألن، تم ضرور بر ضرور سوال کیے جاؤ گے، شروع میں لام اور آخر میں نون، دونوں ہی تاکید کے لیے ہیں۔ یومئذ، اس دن، ان، بارے میں، النعیم، نعمتیں، ان النعیم، نعمتوں کے بارے میں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم اس دن ضرور بر ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے کہ اللہ نے تمہیں کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم ایک انصاری کے باغ میں جمع ہے، اور وہ انصاری آپ کے لیے کھجوریں لے کے آیا، ٹھنڈا پانی بھی اس نے پلایا۔ کھجوریں کھانے اور ٹھنڈا پانی پینے کے بعد آپ نے فرمایا، یہ ہے وہ نعمتیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ بات صاف ہے، مال کمائیں لیکن اتنا کمائیں جتنی ضرورت ہے، مال کی دوڑ میں نہ پڑیں، یہ دین برباد کر دے، اور جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ادا کی ہیں ان کا شکر ادا کریں۔ جو حقیقی علم ہے قرآن و سنت کا، اس کو پڑھیے، اپنی دنیا کی زندگی کو آسان کیجیے، خوش رہیے، خوش رکھیے۔ جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا نہ بھولیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شیئر کئی ایک کی رہنمائی کا باعث بن جائے۔ والسلام۔